پروٹیسٹرز کے پاس چوائس ہے, آئیں نہ آئیں. ڈھیر سارے نہیں آئے, پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں آئی, تو پروٹیسٹرز کے پاس بھی چوائس ہو سکتی ہے. بہت سارے ڈھیر سارے ہوں گے جو کہتے ہوں گے جی کہ وہ نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائیں. اچھا, پولیس والے کے پاس یہ چوائس ہے نہیں, کیونکہ ان کی یہ جاب ہے, ان کی نوکری ہے. اس نوکری کے اندر اگر آپ کو آپ کے امیڈیٹ سینئر نے کہا کہ یار یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے اور آپ نے اس چیز کو ایکسرسائز کر کے آپ نے کراؤڈ کو روکنا ہے, تو وہ کرے گا. آگے سے ان کو وائلنس ملے تو ان کو پھر تشدد کرنا پڑتا ہے, اس تشدد کی وجہ سے بھی وہ تنقید ہوتی ہے ان پہ. اگر وہ وائلنس نہ کریں تو پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ شیلنگ اگر آپ نہیں کر رہے اور کوئی کر رہا ہے, شیلنگ کا دھواں پھیلا ہوا ہے, آپ اگر دمے کے مریض ہیں جیسے ان کا بیٹا کہہ رہا ہے, تو سر بہت ایک انفارچونیٹ چیز ہے یہ کہ ہم پولیس والوں کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس سارے سر پچھلے 2-3 دن سے کسی نے اظہار ہمدردی ان کے ساتھ نہیں کیا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. بالکل, ایک تو وہ کرنا چاہیے. دوسرا اس میں دیکھیں آپ جس طرح سے آپ نے دونوں سینیریوز پیش کر دیے ہیں, وی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا, لیکن اب یہاں پر, اور اگین یہ کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کا سرکاری قسم کا موقف نہیں ہے. کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ اس شخص کو تو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے, اس کی موت کا ذمہ دار ہمیں کیوں بنایا جا رہا ہے. دیکھیں بنیادی بات پتہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ماننا چاہتا, اور ہوپ فلی کوئی ایسا ہوا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی کردار بھی نہیں ہوگا, لیکن جب کسی کی جان جاتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ اظہار افسوس کرتے ہو. یہ جو ہے نا کہ میری وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس پہ یہ کیوں کہا, اس کو یہ کیوں کہا, یہ سارا کچھ سیکنڈری ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ او ہو کسی کی جان چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے, اگین وہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کسی پوسٹ پہ ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کے, لیکن پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو یہ چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا ان سے ڈس ایسوسیٹ کرے کہ جی یہ ایک شخص ہے, یہ اس کی ذاتی رائے ہے, اس کو پی ٹی آئی مت سمجھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب کسی کی جان کا نقصان ہو, مال کا نقصان ہو, تو پھر یہ جو ساری ایکسپلینیشنز ہیں, یہ جو ساری تانے بازی ہے, یہ سارا کچھ پیچھے چلا جائے. سب سے پہلے یہ بہت بڑا زیادتی ہو گئی, یہ ظلم ہو گیا اور افسوس کا مقام. سر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ دیکھیں اتنی کنٹینر بازی جو حکومت نے کی ہے, جگہ جگہ رستے بند ہیں, نہ آ سکیں, آ تو ویسے بھی گئے. اب فرض کریں, مجھے نہیں پتا اس کیس میں یہ ریلیونٹ ہے بات یا نہیں, بٹ باقی کیسز میں ریلیونٹ ہے کہ جب آپ کنٹینر سے بند کر دیتے, ایمبولینس نے اگر آنا ہے وہ کہاں سے آئے, پولیس کی گاڑی میں کسی کو ڈال کے ہسپتال لے کے جانا ہے وہ کہاں سے جائے. یہ ساری سر چیزیں اب اس تناظر میں یہ سر ہمیں پتہ چلیں گی. یہ شاید بہت لوگ ہوں گے ایسے جو اس وقت ان کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوگی, لیکن جی کیونکہ سب کچھ بند ہے تو ہم نہیں کر سکتے, تو اس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. لاسٹلی سر اس میں سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈی چوک میں جب وہ ویڈیو ہے کہ فوج وہاں پہ ہے اور وہ نکل آئے وہاں سے, تو جی فوج نے دیکھیں نا کچھ کر نہیں پائے. میں اسے ڈسگری کرتا ہوں سر, اور فنڈامنٹلی ڈسگری کرتا ہوں. دیکھیں آپ فوج کو اوبیسلی ایک ادارہ ہے اور ہمارا ادارہ ہے, آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ بہت ماضی میں چلے جائیں آپ, یا ریسنٹ ماضی میں بھی چلے جائیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑی ان کی طرف سے ہو جاتی ہوتی ہیں چیزیں. سر اس کیس میں جب عوام سامنے کھڑی ہے تو فوج کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, نہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تشدد کرنا ہے, آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے. آپ سارے بیانات دیکھ لیں حکومتی کہ فوج کو ہم نے مینجمنٹ کے لیے بلائے. کس نے آج تک کہا ہے کسی حکومتی بندے نے, یا خان صاحب کے دور میں بھی چلے جائے اور کبھی فوج کی ضرورت پڑی ہو تو کس نے کہا کبھی ان کو کہ جی فوج کو ہم نے بلایا اس لیے تاکہ لوگوں پہ تشدد کریں؟ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے وہاں پہ امن و امان رکھنا. اور آپ تمام جو ہمارے جوان ہیں جو فوج کے اندر ہیں, آپ اگر جنرلائز کر دیں کہ یار یہ تو سارے جو ہیں اسٹیریوٹیپکلی یہ آئی اس لیے کہ تاکہ ہمیں روکے اور ہمیں مارے, ایسا ہوا ہی نہیں. 9 مئی کا دن بھی دیکھ لیں آپ تو ایسا نہیں ہوا. تو اس کو اس لینز میں دیکھنا کہ جی وہ ہم سے ڈر گئے اور ہم دیکھیں ہم اتنے پاورفل ہیں اور وہ ایسے نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاور یہ ہوتی ہے, یہ اس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی باقاعدہ جو جسٹیفیکیشن ہے, یا سوری اس کی ایکسپلینیشن ہے, وہ یہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ تو بلکہ ملک کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ اپنے ہی عوام کے اوپر تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.